دنیا بھر کے پادری صاحبان، سیمینیرین اور مقدسین جو جنت اور ابدی زندگی کے خواہش مند ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں شنچنجی چرچ آف جیزس کے شمعون قبیلے کے سعودی مون چرچ کا سربراہ ہوں۔ میرا نام لی جانگ سو ہے۔ میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور شنچنجی آن لائن سیمینار میں آنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کہ باپ کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامہ کے مکاشفہ کی گواہی ہے۔ آج جو کلام شیئر کیا جائے گا اس کا عنوان ہے سبق 7 دعائے ربانی کا حقیقی معنی۔ مرکزی حوالہ متی باب 6 ہے اور ہم یوحنا باب 8 کے مندرجات کو بھی دیکھیں گے۔ جب آپ اسے سنتے ہیں تو میں اس کی تعریف کروں گا۔ اگر آپ سوچیں گے کہ ایمانداروں کے لیے دعائے ربانی کے حقیقی معنی کو جاننا کیوں ضروری ہے اور یہ کلام آج کے ہم ایمانداروں سے کیسے متعلق ہے، یقیناً آپ میں سے کچھ ایسے پادری ہوں گے جو اس مراد کو جانتے ہوں گے اور کچھ جو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں شکر گزار ہوں گا کہ اگر آپ آج اس بار ایک بار پھر اسے وضاحت سے سنیں۔ میں آج کا اہم حوالہ پیش کرتا ہوں۔ متی کی انجیل تقریباً 2000 سال پہلے یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک متی نے ریکارڈ کی تھی۔ متی باب 6 میں درج دعائے ربانی میں وہ وعدہ شامل ہے جو مستقبل میں پورا کیا جائے گا تاکہ وقت آنے پر پورا کیا جائے۔ تکمیل کا وقت نئے عہد نامہ کے مکاشفہ کی تکمیل پر ہے، جو خداوند کی دوسری آمد کا وقت ہے۔ بہت سے لوگ عادت کے طور پر دعائے ربانی پڑھتے ہیں، لیکن اگر دعائے ربانی میں خدا کی واپسی کے وقت پورے ہونے کے وعدے ہوں تو کیا ہم جو خدا کی واپسی کے وقت میں رہتے ہیں اس کا علم نہیں ہونا چاہیے؟ ہر کوئی آپ جو اس کلام کو سن رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے دعائے ربانی میں کیا حقیقی معنی دیے ہیں؟ اگر آپ اس کے معنی جانے بغیر صرف دعا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اب ہم ایک ایک کر کے دعائے ربانی کے حقیقی معنی پر نظر ڈالیں گے۔ آئیں متی باب 6 آیات 9 تا 13 کو ایک ساتھ مل کر پڑھیں۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے، دعائے ربانی آسمانی ہمارے باپ کے کہنے سے شروع ہوتی ہے۔ پھر یہ جنت کہاں ہے، خدا کہاں ہے؟ یقیناً یہ آسمان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے جو وہاں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خدا سب سے بلند ہے۔ وہ جگہ جہاں خدا کو آسمان کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدا کہاں ہے۔ جہاں خدا ہوتا ہے وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے مکاشفہ 4 باب میں دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا جو روح ہے، روحانی دنیا کے آسمان پر رہتا ہے، لہٰذا دعائے ربانی میں جس آسمان کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد روحانی دنیا کا آسمان ہے جہاں خدا کا تخت ہے۔ آئیں اب اس جملے کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے باپ، ہمارا آسمانی باپ خدا ہے جو روح ہے۔ جس طرح ہر شخص کے جسمانی والدین ہوتے ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، خدا ہمارا روحانی باپ ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، اس کو ہمارے باپ نہیں بننا۔ مثال کے طور پر، اگر ہم کسی کو پکڑ لیتے ہیں، صرف سڑک پر موجود کسی کو، اور ہم اسے کہتے ہیں باپ باپ، کیا وہ شخص حیران نہیں ہوگا؟ اسی طرح خدا کو اپنا باپ کہنے کی اہلیت ہے، اور اسے اپنا باپ کہنے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے۔
دنیا میں جب بچے اپنے باپ کے بیچ سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے بن جاتے ہیں اور انہیں باپ کہہ سکتے ہیں، اور خدا کو اپنا باپ کہنے کے لیے ہمیں بھی خدا کے بیج سے پیدا ہونا چاہیے۔ خدا کا بیج یہ ہے، اگر ہم لوکا باب 8 اس کی آیت 11 پر جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے بیچ کا مطلب خدا کا کلام ہے، لہٰذا صرف وہی لوگ جو خدا کا کلام رکھتے ہیں خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں احتیاط سے سوچنے کی ضرورت ہے، جب روحانی بیج کی بات آتی ہے تو وہاں خدا کا بیج ہے، لیکن دوسری طرف شیطان کا بیج بھی ہے۔ ان دونوں بیجوں میں سے آپ کے پاس کون سا بیج ہے؟ اس طرح مختصراً ہے، نتیجہ بالکل مختلف ہوگا۔ آئیں دیکھتے ہیں آج کے حوالہ یوحنا 8ویں باب کی 41 سے 44 آیت کو پڑھیں۔ پہلی آمد کیا ہوا؟ تم اپنے باپ سے کام کرتے ہو۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے، یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس وقت یہودی وہ لوگ تھے جو خدا کو اپنا باپ کہتے تھے۔ اس کے باوجود یسوع نے ان سے کہا کہ ان کا باپ دراصل شیطان تھا۔ اس وقت جب یہودیوں نے یہ بات سنی تو وہ ان الفاظ سے کس قدر ناراض ہوئے ہوں گے۔ تاہم یسوع کے پاس یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ان میں کوئی صداقت نہیں تھی جو خدا کا بیج تھا، اور وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس وقت پادری یروشلم کے روایتی گرجا گھروں کے چرواہے تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدا کے اچھے ماننے والے ہیں۔ انہیں شریعت کا صحیح مطلب بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتے تھے کہ شریعت ہی بہترین ہے۔ لیکن یسوع جو خدا کا بیٹا تھا، اس زمین پر شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے آیا تھا، لہٰذا اس نے اسے مفت شریعت سکھائی تھی اور سچائی کی گواہی دی تھی۔ تاہم انہوں نے یسوع کو ستایا اور یہاں تک کہ مار ڈالا، کیونکہ یسوع نے کہا کہ وہ ان قوانین سے مختلف تھے جو انہوں نے اس وقت تک رکھے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں ظلم و ستم کا مذہبی تنازع تھا، جیسا کہ اس وقت کے یہودیوں نے سچائی کو قبول نہیں کیا اور صرف ظلم کیا۔ لہٰذا ان کی حرکتوں کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ شیطان کے بچے تھے، شیطان کے بیچ سے پیدا ہوئے، چاہے وہ کتنا ہی اپنے باپ کہیں۔ اگر ہم متی کے باب 13 پر بھی جائیں تو ایک کھیت میں 2 قسم کے روحانی بیج ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں 2 قسم کے بیٹے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وقت جس کھیت میں 2 قسم کے بیج ہوئے تھے وہ یسوع کا کھیت ہے، اور یسوع نے اچھا بیج بوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا بیج اور شیطان کے بیج دونوں یسوع کی کلیسیا کے ساتھ ہوں گے، جہاں یسوع کے ماننے والے جمع ہوتے ہیں۔ آج یسوع کے تمام ماننے والے خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں، لیکن ان میں شیطان کے بیج سے پیدا ہونے والے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھے بیج سے پیدا ہونے والے جو خدا کا بیج ہے، آسمان کی بادشاہی کے بیٹے ہیں، لیکن کڑوے دانے سے پیدا ہونے والے شیطان کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں شیطان کے بچے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ خدا کے بیج سے پیدا ہونے والے آسمان کی بادشاہی
میں سورج کی طرح چمکیں گے، اور یہ کہ شیطان کے بیچ سے پیدا ہونے والوں کو بھٹی میں ڈالا جائے گا، یعنی وہ آخر کار جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب ان دونوں قسموں کے بیجوں سے پیدا ہونے والوں کو کب اور کیسے پہچانا جائے گا؟ سب سے پہلے وہ وقت جب ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کٹائی کا وقت ہے، جو دنیا کا آخر ہے۔ کٹائی کے وقت سے پہلے وہ ایک ہی کھیت میں تھے، لیکن جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو گھیوں اور کڑوے دانوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ اس وقت کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے درمیان فرق کرنے سے ہے جن کی کٹائی کی گئی ہے اور جو نہیں کاٹے گئے۔ خدا کے بیچ سے پیدا ہونے والوں کی فصل کاٹی جاتی ہے اور وہ کھتے میں جاتے ہیں، جبکہ شیطان کے بیچ سے پیدا ہونے والے بغیر کاٹے کھیت میں رہتے ہیں اور وہ جلائے جاتے ہیں۔ مزید ہم مکاشفہ کے باب 7 میں دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو کاٹا گیا تھا ان پر خدا کے کلام سے مہر لگ گئی ہے، اور ان کا تعلق خدا کی بادشاہی کے 12 قبیلوں سے ہے جو نئی تخلیق کی گئی ہے۔ لہٰذا جو لوگ خداوند کی دوسری آمد کے وقت خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں، وہ صرف وہی ہیں جو خدا کے بیچ سے پیدا ہوئے، کاٹے گئے اور مہر بند، اور خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کے 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاہم آج بھی جیسا کہ پہلی آمد کے وقت تھا، وہ لوگ جو کاٹے نہیں گئے انہیں ستاتے ہیں جو کاٹے گئے ہیں۔ یہ اسی قسم کا مذہبی تنازع ہے جیسا کہ ہم نے یوحنا باب 8 میں دیکھا ہے، جو کہ خداوند کی دوسری آمد پر ہوتا ہے۔ اگرچہ فصل کاٹنے کے وقت کوئی خدا کو اپنا باپ کہتا ہے، لیکن اگر وہ صرف ظلم و ستم کا کام کرتے ہیں اور ان کی کٹائی نہیں کی جاتی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شیطان کی اولاد ہیں، شیطان کے بیچ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر کیا مجھے خود غور نہیں کرنا چاہیے کہ کیا میں واقعی خدا کے بیچ سے پیدا ہوا ہوں یا نہیں، اور کیا مجھے کاٹا گیا ہے یا نہیں؟ اب بھی ہمیں ایسے ایماندار بننا چاہیے جو خدا کو اپنا باپ کہنے کے قابل ہونے کے لیے صحیح اہلیت پر پورا اتریں۔ آگے دیکھتے تیری بادشاہی آئے، یہ بہت اہم ہے۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آنے والی بادشاہی کیا ہے، اور یہ کب اور کہاں آتی ہے، اور اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ پہلے جواب دینے کے لیے جو بادشاہی آنے والی ہے جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے، وہ روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی ہے۔ مقدس شہر مکاشفہ 21 باب میں نیا یروشلم جیسا کہ پیدائش میں دیکھا گیا ہے۔ خدا اصل میں ان لوگوں کے ساتھ تھا، یہاں اس زمین پر اپنی شبیہ اور مشابہت میں پیدا کیا تھا۔ تاہم آدم اور حوا نے سانپ کے فریب کی وجہ سے گناہ کیا تھا، اور ان کی اولاد گناہ کرتی رہی، اور اس طرح خدا کو اس زمین کو چھوڑنا پڑا۔ تب سے خدا اور دور آسمان میں خدا بن گیا۔ تب سے یہ دنیا ایک ایسی دنیا بن گئی ہے جس پر شیطان کا راج ہے۔ تاہم خدا کی مرضی جو وہاں سے چلا گیا تھا، اس سرزمین کو بحال کرنا اور اس میں واپس جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے 2000 سال پہلے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو بھیجا تھا، اور خدا اور آسمان کی بادشاہی یسوع کے پاس آ چکی تھی۔ اس وقت کے یہودیوں نے یسوع کو اس طرح نہیں پہچانا تھا کہ اسے صلیب پر چڑھا دیا جائے، اور اس طرح خدا کی بادشاہی کے پاس دوبارہ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تاہم ہم یوحنا باب 14 آیت 1-3 میں دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور جائے گا اور ایک جگہ تیار کرے گا، اور جب وہ جگہ تیار ہو جائے گی وہ دوبارہ اس زمین پر واپس آئے گا۔ اس وعدے کے مطابق یسوع نے آسمان میں جو جگہ تیار کی ہے وہ مقدس شہر نیا یروشلم ہے، جس کا مکاشفہ کے باب 21 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس جگہ کو نیا یروشلم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس یروشلم سے مختلف ہے جسے موسیٰ نے آسمان سے دیکھا تھا اس کے وقت کے دوران، اور اس لیے
اسے نیا یروشلم کہا جاتا تھا۔ یہ روحانی دنیا میں آسمان کی بادشاہی ہے جسے یسوع نے 12 شاگردوں کے لیے قائم کیا جو شہید ہوئے اور وہ 12 کونوں کے پتھر بنے۔ یسوع نے وعدہ کیا کہ جب یہ جگہ تیار ہو جائے گی تو وہ اس میں رہائش کے ساتھ زمین پر آئے گا۔ لہٰذا بادشاہی جو دعائے ربانی میں آئے گی، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، روحانی دنیا کی آسمانی بادشاہی مقدس شہر نیا یروشلم ہے۔ پھر یہ بادشاہت کب اور کس کے پاس آئے گی؟ آئے مکاشفہ باب 21 آیات 1 تا 2 کے کلام کو مل کر پڑھیں۔ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، روحانی دنیا کی آسمانی بادشاہی مقدس شہر نیا یروشلم نئے آسمان اور نئی زمین پر آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، جو کہ شنچنجی ہے۔ نیز مکاشفہ 3 باب کی 12ویں آیت میں وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ غالب آنے والے کے پاس آئے گا۔ لہٰذا وہ جو غالب آتا ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس کے ساتھ ہوگی، یہ وہی ہے جس سے ہمیں آج ملنا ہے۔ یہ نئے عہد نامہ کا وعدہ کا پاسٹر یا چرواہا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 25ویں باب کی 34ویں آیت میں ایک اور اہم آیت ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع آخری دنوں میں آتا ہے اور تمام قوموں کو الگ کرتا ہے، جیسے بھیڑ بکریوں سے الگ کی ہو جاتی ہیں، اور اس نے وہ بادشاہی دینے کا وعدہ کیا جو بنائے عالم سے تیار کی گئی تھی، اور بھیڑوں کی مانند ایمانداروں کو ورثے میں دی جائے گی۔ بنائے عالم سے تیار کردہ یہ بادشاہی مقدس شہر نیا یروشلم ہے جیسے یسوع نے تیار کیا ہے۔ لہٰذا وہ جگہ جہاں بھیڑوں کی مانند ایماندار جمع ہوں گے، وہی جگہ ہے جہاں مقدس شہر نیا یروشلم اترے گا جسے یسوع نے تیار کیا ہے۔ ایک بار پھر خلاصہ کرنے کے لیے، وہ جگہ جہاں خدا کی بادشاہی آتی ہے، وہ نیا آسمان اور نئی زمین شنچنجی ہے جو غالب آئے گا، اور ایسا اس وقت ممکن ہے جب آپ بھیڑ کی مانند ایماندار بن جاتے ہیں، جس پر یہ بادشاہی اترتی ہے، اور آپ کی خدا کی بادشاہی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگلا یہ ہے کہ آپ کی مرضی زمین پر اسی طرح پوری ہو جیسے آسمان پر ہے۔ یہ بھی بہت بہت اہم ہے۔ خدا کے لیے جو اس زمین پر گناہوں کی وجہ سے چھوڑ کر اس زمین پر واپس لوٹنے کے لیے خدا کی بادشاہی جو اس زمین پر بنائی گئی ہے، جیسا کہ آسمان میں دکھایا گیا ہے، آسمان کی یہ روحانی بادشاہی ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ موسیٰ کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، جیسا کہ خروج 25 میں دکھایا گیا ہے کہ موسیٰ نے آسمان کی چیزوں کو دیکھا اور خیمے کو بنایا تاکہ خدا یہاں اس زمین پر رہائش کرے۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خیمہ موسیٰ کے زمانے میں حقیقت نہیں تھا، بلکہ یہ ایک آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس تھا۔ اگر ایسا ہے تو یہ حقیقت کب ظاہر ہوگی؟ اس وقت یہ اس زمین پر پہلی اور دوسری آمد کے کاموں کے ذریعے ظاہر ہوگا۔ ہم یوحنا اس کے 5ویں باب کی 19ویں آیت کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی آمد پر یسوع نے کہا تھا کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اسی طرح آج دوسری آمد پر بھی خدا اور یسوع نئے عہد نامہ کے ایک وعدہ کے پاسٹر یا چرواہے کا انتخاب کرتے ہیں، اور روحانی دائرے کا آسمان کی بادشاہی مقدس شہر نیا یروشلم دکھاتے ہیں، اور اسے اس نئے آسمان اور نئی زمین شنچنجی کو بنانے کی تاکید کرتے ہیں، جیسا کہ یہ آسمان میں دکھایا گیا تھا۔ جب یہ نیا آسمان اور نئی زمین مکمل ہو جائیں گے تو آسمان کی بادشاہی جو خدا چھوڑ گیا تھا یہ لوگوں کے پاس آ جائے گی۔ لہٰذا یہ نیا آسمان نئی زمین آسمان بن جاتا ہے جہاں روح اور جسم ایک ہو جاتے ہیں، اور نئے آسمان اور نئی زمین میں یہ لوگ ابدی آرام میں داخل ہو سکیں گے۔ اسی مقصد کے لیے خدا 6000 سالوں سے کام کر رہا ہے۔
شنچن جی کے وعدہ کے پاسٹر ایک گواہ ہیں جنہیں یسوع نے چنا تھا، اور انہوں نے دیکھا اور سنا ہے کہ یسوع نے عہد نامہ کے مکاشفہ کو کیسے پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ ہیں جنہوں نے روحانی دنیا کی ظاہر شکل دیکھی ہے، جیسا کہ مکاشفہ کے ابواب 4 اور 21 میں مرکوز ہے۔ اس وجہ سے شنچن جی کے 12 قبیلے اس زمین پر بنائے گئے، جیسا کہ یہ بادشاہی آسمان پر ہے، جیسا یہ خدا کی بادشاہی ہے جو نئے عہد کے مکاشفہ کے مطابق تخلیق کی گئی ہے۔ شنچن جی کی تخلیق اس طرح کی گئی تھی جیسے اس پر مہر لگائی گئی ہو کہ نئے عہد نامہ میں مکاشفہ کی کتاب کے تمام ابواب کندہ کیے گئے، اور تنظیم، دیگر نام، چرچ کا نام، حتیٰ کہ ان تمام لوگوں کے نام بھی مکاشفہ کی کتاب کے مطابق ترتیب دیے گئے تھے۔ میں اسے ایک بار پھر کہنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ شنچن جی کے 12 قبائل نئے عہد مکاشفہ کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ شنچن جی کی تخلیق اس طرح کی گئی تھی جیسے اس پر مہر کی گئی تھی۔ نئے عہد نامہ میں مکاشفہ کی کتاب کے تمام ابواب کندہ کیے گئے تھے، اور تنظیم، نام، چرچ کا نام، اور یہاں تک کہ لوگوں کے نام بھی مکاشفہ کی کتاب کے مطابق بنائے گئے تھے۔ مزید یہ کہ شنچن جی ایک نئی بادشاہی اور نئے لوگ ہیں جو مکاشفہ کی کتاب کے وعدے کے مطابق تخلیق کیے گئے ہیں، اور یہ ایک وعدہ کی گئی بادشاہی اور وعدہ کیے گئے لوگ ہیں۔ اس طرح اگر خدا کی بادشاہی جو زمین پر آسمان کے مطابق تخلیق کی گئی ہے ظاہر ہو گئی ہے، تو کیا ہمیں اس کا خیر مقدم نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو ستانے کے بجائے اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سب کو یہ کلام سنتے ہیں، اپنے میں آپ سے اپنے دلوں کو کھولنے اور بائبل کے ذریعے اس کی تصدیق کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ آج کے متعلق جس کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے، اگر ہم عبرانیوں اس کے 4 باب کی 7ویں آیت پر جائیں تو ایک خاص دن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اسے آج کا دن کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آج مرکزی حوالہ میں خدا کی دوسری آمد کے وقت کا حوالہ دے رہا ہے، جب نئے عہد نامے کی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ پھر روز کی روٹی کیا ہے جو ہمیں دوسری آمد کے وقت تلاش کرنی اور کھانی چاہیے؟ آج بہت سے ایماندار اس کھانے کو منہ سے کھایا جانے والا جسمانی کھانا سمجھتے ہیں، لہٰذا بہت سے معاملات میں صرف جسمانی خوراک کی تلاش کی جاتی ہے۔ تاہم جیسا کہ ہم متی اس کے 6 باب کی 31 تا 32 آیات میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ کیا کھائیں یا کیا پئیں، دوسرے لفظوں میں جسمانی خوراک کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اس طرح ہم یہ بتانے کے قابل ہیں کہ یسوع نے ہمیں جس کھانے کی تلاش کرنے کے لیے کہا ہے وہ جسمانی خوراک نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی خوراک ہے جو خدا کا کلام ہے۔ اس روز کی روٹی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمیں من کے بارے میں جاننا ہوگا جو موسیٰ کے زمانے میں روز کی روٹی تھی۔ اگر آپ خروج اس کے 16ویں باب پر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ کی پیروی کرتے تھے۔ ان کے پاس بیابان میں کھانا نہیں تھا، اور اس طرح خدا نے انہیں جسمانی خوراک دی تھی جو کہ من تھا۔ موسیٰ کے وقت یہ جسمانی خوراک من ان کی روز کی روٹی تھی۔ تاہم روز کی روٹی جو پہلی آمد پر کھانی تھی موسیٰ کے زمانہ کا جسمانی من نہیں تھا۔ یسوع نے یوحنا 6 باب میں موسیٰ کے وقت کے من کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ کے دور میں لوگ مر گئے حالانکہ انہوں نے من کھایا تھا، لیکن جو کھانا خدا دیتا ہے وہ ایسا کھانا ہے جسے لوگ کھائیں تو مرتے نہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ وہ خود آسمان سے ایک زندہ روٹی ہے، یہ روحانی من ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے یسوع کا گوشت کھانا اور خون پینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ موسیٰ کے دنوں میں تھا، لوگوں نے نجات حاصل کرنے کے لیے برے کا گوشت کھایا، اور کیونکہ یسوع کو برے سے تشبیہ دی گئی تھی، اور اس لیے یسوع نے کہا کہ جب ہم اس کا گوشت کھائیں گے اور اس کا خون پئیں گے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اگر ایسا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر
اگر ہم یسوع کا گوشت اور خون نہیں کھاتے تو ہمیں ابدی زندگی نہیں ملے گی۔ اگر آپ یوحنا پہلے باب اور پہلا یوحنا پہلے باب پر جائیں تو کہا گیا ہے کہ خدا اور یسوع دونوں ہی کلام ہے، لہٰذا ہم بتا سکتے ہیں کہ یسوع کا گوشت اور خون یسوع کا کلام ہے جو ہمارے روحوں کو زندگی بخشتا ہے۔ مزید یہ کہ پہلی آمد پر یسوع وہی تھا جس نے پرانے عہد نامہ کی تکمیل کے ظاہر شدہ کلام کی گواہی دی، لہٰذا پہلی آمد کے وقت جو روز کی روٹی کھائی جانی وہ پرانے عہد نامہ کی تکمیل کا ظاہر شدہ کلام تھا۔ اب یہاں ایک اور اہم نکتہ ہے، اگر آپ لوکا اس کے 22ویں باب کی 14 تا 20 آیات پر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے اپنے خون کے ذریعے فسح کی رات اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھا۔ اس نئے عہد کا مواد یہ ہے کہ ہم اس وقت تک گوشت نہیں کھا سکیں گے اور یسوع کا خون نہیں پی سکیں گے جو کہ ہماری روزمرہ کی روٹی ہے، جب تک کہ یہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں، جب خدا کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے تو یسوع کا خون اور گوشت دوبارہ کھایا جا سکتا ہے۔ پھر وہ وقت کب آئے گا جب یسوع کا گوشت اور خون دوبارہ کھایا جا سکے گا، اور وہ بادشاہی کہاں ہے جہاں اس کی تکمیل ہوگی؟ نیز کون کہاں سے یہ کھانا کھاتا ہے اور نجات پاتا ہے؟ اس کا جواب ہم مکاشفہ کی کتاب میں پا سکتے ہیں۔ آئے مکاشفہ 5ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت کو ایک ساتھ مل کر پڑھیں۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہروں کو کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کے ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے، جب مکاشفہ کی کتاب کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو خدا کی بادشاہی اور کاہن ظاہر ہوتے ہیں جو یسوع کے خون سے خریدے گئے تھے۔ مکاشفہ باب 5 میں یہ بادشاہی خدا کی بادشاہی ہے جو نئے عہد کے مطابق ظاہر ہوئی ہے، لہٰذا یہ روز کی روٹی یسوع کا گوشت اور خون صرف اس وقت کھایا جا سکتا ہے جب مکاشفہ کی تکمیل کا وقت آئے گا۔ مکاشفہ پہلے باب کی 5ویں اور 6 آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ اس بادشاہی کے کاہن یسوع کے خون سے اپنے گناہوں سے آزاد تھے۔ اس کے علاوہ مکاشفہ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں سفید جاموں میں ملبوس ایک بڑی بھیڑ ہے جنہوں نے اپنے جامے یسوع کے خون سے دھوئے ہیں اور وہ بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کا خون جو 2000 سال پہلے بہایا گیا تھا وہ کاہن کے لیے نجات کا خون ہے، اور خدا کی بادشاہی کے 12 قبیلوں میں سے سفید جاموں میں بڑی بھیڑ ہے جو مکاشفہ کی تکمیل کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ نیز صرف یہ پاسٹرز اور سفید جاموں میں بڑی بھیڑ وہ ہوگی جو یسوع کا گوشت اور خون کھا کر نجات پاتے ہیں، جو کہ دوسری آمد کے وقت روز کی روٹی ہے۔ اب آئے مکاشفہ دوسرے باب کی 17ویں آیت کا مطالعہ کریں تاکہ روز کی روٹی کو بہتر طور پر دیکھا جا سکے جو ہمیں دوسری آمد پر کھانی چاہیے۔ آئیں اب سب یک زبان ہو کر اس آیت کی تلاوت کریں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ وہ پوشیدہ من غالب آنے والے کو دے گا۔ یہ پوشیدہ من دوسری آمد پر کھانے کے لیے ہماری روز کی روٹی ہوگی۔ پہلی آمد پر یسوع نے نئے عہد نامہ کی آسمان کی بادشاہی کے بھید کو تمثیلوں میں چھپا کر بیان کیا، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو وہ تمثیلوں میں نہیں بلکہ صاف صاف اپنے باپ کے بارے میں بات کرے گا۔ اس لیے چونکہ نئے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں پوری ہونے تک آسمان کی بادشاہی کے ان بھیدوں کو کوئی نہیں جان سکتا جن کے بارے میں یسوع نے تمثیلوں میں کہا تھا۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی کے ان بھیدوں کو جو تمثیلوں میں چھپے ہوئے تھے پوشیدہ من کہا جاتا ہے۔ تاہم
جب وقت آتا ہے اور نئے عہد نامہ کے وعدہ پورے ہوتے ہیں، نئے عہد نامہ کی تکمیل کا ظاہر شدہ کلام گواہی دیتا ہے، لہٰذا دوسری آمد پر کھانے کے لیے روز کی روٹی ایک پوشیدہ من ہے۔ ظاہر شدہ کلام جو نئے عہد نامہ کی تکمیل پر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ وہ غالب آنے والے کو یہ کلام دے گا، لہٰذا ہمیں نئے عہد نامہ کے وعدہ کے پاسٹر سے ملنا چاہیے جو غالب آتا ہے، تاکہ ہم پوشیدہ من کھانے کے قابل ہو جائیں جو ہماری روز کی روٹی ہے۔ مکاشفہ اس کے 10ویں باب میں آسمان میں کھلا تومار وعدہ کے پاسٹر نے یوحنا کو کھانے کے لیے دیا گیا ہے، اور اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں، امتوں، زبانوں اور بادشاہوں کے سامنے دوبارہ نبوت کرے۔ یہ کھلا تومار اصل میں مکاشفہ باب 5 میں خدا کے دائیں ہاتھ میں 7 مہروں سے بند تھا۔ یہ 7 مہروں سے بند تھا، لہٰذا آسمان پر یا زمین کے نیچے کوئی بھی اسے کھولنے یا اندر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ یسوع نے مہر بند تومار لیا اور مکاشفہ 6 اور 8 باب میں جو کچھ درج کیا گیا تھا اسے پورا کرتے ہوئے ایک ایک کر کے مہریں کھولیں۔ اس وقت جس نے سب کچھ دیکھا اور سنا تھا وہ وعدہ کا خادم نیا یوحنا تھا۔ یسوع نے نئے یوحنا کے پاس ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اسے کھولے ہوئے تومار کو کھا سکے، اور اسے حکم دیا کہ وہ کلیسیاؤں کو گواہی دے جو اس نے دیکھا اور سنا ہے، جیسا کہ ہم مکاشفہ 22ویں باب کی 8ویں سے 16ویں آیت تک آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ متی 24ویں باب کی 45 سے 47 آیت میں اس کے بارے میں ایک وعدہ ہے کہ یسوع کا وفادار اور عقل مند نوکر مناسب وقت پر خوراک دے گا۔ مناسب وقت پر خوراک یہ ہے کہ جب مکاشفہ کی کتاب پوری ہوتی ہے تو پوری کتاب کا کلام خوراک بن جاتا ہے، اور جب متی 24 باب کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے تو متی 24 باب کا کلام اس وقت خوراک بن جاتا ہے۔ پھر زمین کے تمام پادریوں اور مومنین کو کس سے اپنے روز کی روٹی دوسری آمد کے وقت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ اس میں سے کھا سکیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ کھانا صرف وعدہ کے چرواہا کے ذریعے کھا سکتے ہیں، جس نے مکاشفہ کی پوری کتاب کے واقعات دیکھے اور سنے ہیں۔ اس طرح خدا اپنی غذا اپنے لوگوں کو دیتا ہے، لیکن دوسری طرف شیطان اپنا کھانا اپنے ہی لوگوں کو دیتا ہے۔ اب شیطان کے کھانے کی طرف چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر مکاشفہ 2 میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کے نکولی خیمہ میں داخل ہوتے ہیں، جہاں یسوع کے ذریعے 7 فرشتوں کو مقرر کیا گیا تھا، اور انہوں نے انہیں بتوں کی قربانی کھانا کھلایا اور انہیں زنا کرنے پر مجبور کیا۔ اس وقت بتوں کی قربانی ہونے والا کھانا ان جھوٹے پادریوں کا جھوٹ ہے، جو دوسرے لفظوں میں شیطان کا کھانا ہے۔ مکاشفہ 13ویں باب میں بھی شیطان کے پادری خدا کے خیمہ کے مقدس سے لڑتے اور ان پر قابو پاتے ہیں، اور مقدس کے خیمہ میں شیطان کے پادری کی عبادت کرتے ہیں اور حیوان کا نشان حاصل کرتے ہیں، لہٰذا خدا کا خیمہ اس وقت تباہ ہو گیا ہے۔ اس طرح وہ 7 فرشتے جن پر یسوع نے اشارہ کیا تھا اور شیطان کا کھانا کھاتے تھے اور شیطان کے پادریوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ اس کا خیمہ نہیں ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کے باب 17 اور 18 پر جائیں تو وہ کسبی جس کے ماتھے پر بابل کا نام لکھا ہوا ہے تمام قوموں کو حرام کاری کی مے سے دھوکہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی شادی شیاطین کے ساتھ کرواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر کار حرام کاری کی اس مے سے تمام قومیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ واقعی ایک خوفناک چیز ہے۔ اس وقت یہ کسبی جھوٹے پادری کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شیطان کی نسل سے ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اور حرام کاری کی مے جو وہ دیتے ہیں شیطان کی خوراک ہے۔
اور جھوٹے پادری کے الفاظ ان کے جھوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالآخر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مکاشفہ کی کتاب پوری ہو جائے گی تو تمام قومیں جھوٹ سے دھوکہ کھا جائیں گی اور شیاطین کی بادشاہی بابل میں پھینک دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہے تو کیا ہمیں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت کیسا کھانا کھا رہے ہیں؟ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کے کھانے اور شیطان کے کھانے کے درمیان فرق کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور یہ کہ آپ نجات تک پہنچ سکتے ہیں روزانہ کی روٹی کھا کر، وعدہ کے پادری کو ڈھونڈ کر جو خدا کا کھانا دیتا ہے۔ شنچن جی آن لائن سیمینار سے یہ ظاہر ہوا کہ کلام جسے آپ فی الحال سن رہے ہیں وہ دوسری آمد والی روزمرہ کی روٹی ہے جسے آج مومنوں کو ضرور کھانا چاہیے۔ اس نے مکاشفہ کی کتاب کی تمام پیشن گوئیوں اور حقیقتوں کی گواہی دی ہے جو 2000 سال سے کہیں نہیں سنی گئی ہے، اور آسمان کے رازوں کی تمثیل کی وضاحت باب کے لحاظ سے یہاں تک کہ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کے نازل ہونے کی گواہی تک جاری ہے۔ شنچن جی کے وعدہ کے پادری نے یہ کلام کبھی کسی سے نہیں سیکھا ہے، لیکن چونکہ اس نے نئے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں اور یسوع کے ذریعے مکاشفہ کے واقعات کو دیکھا اور سنا ہے، وہ اس کی گواہی دے رہا ہے جیسا کہ اس نے دیکھا۔ مزید میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ وہ اپنے پیغام کی تبلیغ کر رہا ہے کہ دنیا بھر کے تمام مقدسین اس کلام کو سن سکتے ہیں اور ایک ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب اس اگلے حصے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے قرض معاف کر جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیں متی 6 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت کو پڑھیں۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، یسوع نے کہا اگر ہم اپنے بھائیوں کے گناہوں کو معاف نہ کریں دیں تو خدا ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے گا۔ لہٰذا جب ہم خدا سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے بھائیوں کے گناہ کو معاف کرنا چاہیے۔ نیز متی کے کلام میں یسوع نے پطرس کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں 77 بار معاف کرنا چاہیے۔ مزید وہ معاف کرنے کے بارے میں ایک تمثیل بتاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک نوکر کو 10,000 تولے کی بڑی رقم ادا کر دی تھی، لیکن خادم اسے واپس نہ کر سکا، لیکن بادشاہ کو اس پر ترس آیا اور اس نے اتنی بڑی رقم اسے معاف کر دی۔ تاہم معاف کرنے والا شخص واپس چلا گیا اور اپنے ساتھی نوکر کو اس سے ادھار لیے گئے چند پیسوں کے واپس نہ کرنے پر جیل میں ڈال دیا۔ یہ سن کر بادشاہ ہکا بکا رہ گیا اور اس نے جس نوکر کو معاف کر دیا تھا اسے بلایا اور اس وقت تک قید میں ڈال دیا جب تک کہ خادم تمام رقم واپس نہ کر دے۔ یہ تمثیل ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ہمیں یسوع کے خون سے ہمارے بہت سے گناہوں سے معافی مل گئی ہے، اور یہ کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا اگر ہم ایک ایسے شخص کو معاف نہیں کرتے جس نے ہمارے خلاف گناہ کیا ہے۔ اس لیے دوسروں کے گناہوں کو معاف کرنے سے اپنے ہی گناہوں کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم خدا اور یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور جنت اور ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے ایمان رکھتے ہیں تو میرا یقین ہے کہ ہمیں ظلم اور ستم اور لعنت بھیجنا چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کے بجائے ہمیں پیار کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے اور یسوع میں ایک ساتھ ہو جانا چاہیے۔ اگلا آئیں اس حصے کے بارے میں جانیں کہ جو کہتا ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ متی 24 باب میں جس میں خداوند کے وقت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ میں آ رہا ہوں، یہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ بہت سے لوگ ایمان سے منہ موڑ لیں گے اور ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ ان چیزوں کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، شیطان کی ویرانی کا باعث بننے والا مکروہ وہ خدا کی ہیکل میں کھڑا ہے۔ پس وہ لوگ جو خدا کی ہیکل میں ہیں دھوکہ کھا کر ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ مکاشفہ 3 باب کی 10ویں آیت میں اس کے بارے میں اور پیشن گوئی کی گئی کہ
آزمائش کی گھڑی ہوگی اور آزمائش کی جو پوری دنیا پر آنے والی ہے، اس لیے ہمارا یقین ہے کہ اسے دعا کرنی چاہیے کہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں اور ہم ایمان سے منہ نہ موڑیں۔ اگلا ہمیں شیطان سے نجات دلاتا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، خداوند کی دوسری آمد کے وقت خدا کی ہیکل کو تباہ کرنے والا تباہ کن ظاہر ہوگا۔ لہٰذا یہ تباہ کرنے والا جو دوسری آمد پر خدا کی ہیکل کو تباہ کرتا ہے، وہ دوسری آمد پر برائی ہوگا، اور جس کے 10 سینگ ہیں، جو مکاشفہ 12 اور 13، مکاشفہ 17 اور 18 میں بادشاہی کو بابل شیاطین کی بادشاہی کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری آمد پر یہ شریر تباہ کن ظاہر ہوں گے، تو ہمیں ان سے نجات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب اختتامی حصہ ہے، کیونکہ بادشاہی اور طاقت اور جلال ابد تک تیری ہی ہے۔ وہ وقت کب آئے گا جب خدا کی بادشاہی اور قدرت اور جلال ظاہر ہوگا؟ مکاشفہ 18، مکاشفہ 19 آیت 1 میں شیاطین کی بادشاہی بابل کے قبضے کے بعد خدا کی بادشاہی کا دور شروع ہوتا ہے، اور آسمان پر ایک بہت بڑی بھیڑ آمین اور ہاللویہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جلال کو لوٹتی ہے۔ لہٰذا بادشاہی اور طاقت اور جلال کو بڑھنے کا وقت اس وقت ہونا چاہیے جس میں خدا بابل شیاطین کی بادشاہی کا قبضہ کرنے کے بعد حکومت کرتا ہے۔ اس دنیا میں آدم کے گناہ کے بعد 6000 سال تک خدا کی بادشاہی اور طاقت اور جلال شیطان نے چھین لیا ہے۔ لہٰذا میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں مل کر دعا کرنی چاہیے اور خدا کے ساتھ کام کرنے میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ شیطان کی بادشاہی جلد ختم ہو جائے، اور یہ کہ خدا کی بادشاہی اس زمین پر مکمل ہو سکتی ہے اور تمام جلال ہمیشہ کے لیے خدا کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ اب ہم آج کے کلام کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آج کا عنوان انٹرمیڈیٹ سبق 7 تھا، دعائے ربانی کا حقیقی معنی۔ خدا کی اس دعا میں خدا کی دوسری آمد پر پورے ہونے والے وعدے درج ہیں، اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کی مرضی زمین پر بھی پوری ہوگی جیسا کہ آسمان پر ہے۔ کیا پورا کیا گیا ہے، اور جنت مقدس شہر نیا یروشلم ہے، اور خدا کی بادشاہی جو آج اس زمین پر بنائی گئی ہے، گویا اس پر اس کی مہر لگائی گئی ہے جو ہم نے آسمان میں دیکھی تھی۔ شنشنجی کے 12 قبائل ہیں، جیسا کہ آسمان اور خدا شنشنجی کے 12 قبائل پر آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ خدا کی حکمت کا دور آخر کار پورا ہوگا۔ یہ وہ مقصد ہے جس میں خدا پچھلے 6000 سالوں سے کام کر رہا ہے۔ اب وہ دور ہے جب خدا کی وعدہ شدہ بادشاہی نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ یہ صرف خدا کی دعا نہیں پڑھے گا، بلکہ اس خدا کی دعا کے حقیقی معنی کو سمجھے گا اور اس کا ادراک کریں گے، اور ہماری جنت کی امید کو پورا کرنے کے لیے اس پر عمل کرے گا۔ اب میں آپ کو اگلے سیشن میں مختصراً تعارف کرواتا ہوں۔ اگلی بار متی 8 کو مرکزی حوالہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہم بادشاہی کے مضامین اور آسمان کی بادشاہی میں اپنی جگہ لینے والوں کے بارے میں کلام پر غور کریں گے۔ یہ انٹرمیڈیٹ نصاب کا 8واں سبق ہے۔ ایک لیکچرر جو مجھ سے کئی گنا بہتر پیغام سنا سکتا ہے اس کی گواہی دے گا۔ پھر مجھے امید ہے کہ آپ اگلی بار بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور بےتابی سے شامل ہوں گے۔ تو آئیں آج ہم سب مل کر نعرہ لگائیں اور ختم کریں، ہم یسوع میں اور خدا میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جی ہاں، مختصراً دعا کریں۔ انتہائی مقدس اور مہربان باپ خداوند، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج ہمیں قیمتی زندگی دی اور آپ کے کلام کے سامنے ہمیں بلانے کے فضل دیا۔ آج ہم اس نئے عہد نامے کی تکمیل کے نازل شدہ کلام کو سمجھ گئے ہیں، کیونکہ آپ نے وعدہ کے پادری کو اس زمین کے بیچ میں بھیجا ہے۔
آج ہمیں اس خدا کی دعا کے صحیح مفہوم کی سمجھ آ گئی ہے جو 2000 سال پہلے آپ نے اپنے لبوں سے ادا کی ہے۔ اس لیے براہ کرم آپ کے تمام بچے آپ کے 12 قبیلوں کے پاس خدا کی بادشاہی میں آنے کے قابل ہو جائیں جو خدا کی دعا میں وعدہ کے مطابق اس زمین پر ظاہر ہوئی ہے۔ براہ کرم ہر اس شخص کے دل کو کھولیں جس نے آج یہ کلام سنا ہے اور انہیں اپنے کلام کے ذریعے نئے سرے سے جنم لینے کی اجازت دیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ان تمام کلام کو سننے والے اور سیمینار سیریز کے اختتام تک حفاظت کریں تاکہ وہ روحانی اور جسمانی طور پر صحت مند ہو سکیں، اور میں یہ دعا ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرتا ہوں، آمین۔ جی ہاں، اب تک سننے کا شکریہ۔